الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس وقت سورۃ الکہف کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی چند اہم سورتوں میں سے ایک ہے. بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر جمعے کے دن خاص طور پر اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے. اور احادیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات میں اور اس زمین پر جتنے فتنے رونما ہوئے، بڑے بڑے فتنے آئے اور جتنے فتنے آئیں گے، ان سب میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفاصیل بھی بیان فرمائی ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ انتہائی سنگین فتنہ ہوگا. لوگوں کی جانوں کو بھی خطرات لاحق ہوں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمان کو خطرات لاحق ہوں گے. ایمان ڈاواڈول ہو رہے ہوں گے، ایمان متزلزل ہو رہے ہوں گے. ایمان کا بہت کڑا اور سخت امتحان ہوگا. اس سنگین فتنے کے بارے میں بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ جل جلالہ نے اس صورت کے اندر اس فتنے سے بچاؤ کا سامان رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس فتنے کا ظہور ہو تو سورہ کہف کی آیات تلاوت کرو۔ اس صورت میں اللہ جل جلالہ نے کئی مضامین بیان کیے ہیں اور متعدد واقعات پچھلے زمانوں کے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں جو سر فہرست ہے اور سب سے اہم ہے اور جس پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اسی سے متعلق چند آیتیں میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں اور خیال ہے کہ اس واقعے کا خلاصہ وہ ہم آپس میں دہرا لیں، آپس میں اس کا تذکرہ کر لیں، تاکہ اس میں جو سبق ہمارے لیے چھپے ہوئے ہیں ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس واقعے کے دو قسم کے حصے ہیں۔ واقعے کے کچھ حصے وہ ہیں، واقعے کی کچھ تفصیلات وہ ہیں جن کو قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا، ان کو زیادہ اہم نہیں سمجھا، البتہ مؤرخین نے اپنے علم تاریخ کی بنیاد پر انہیں بیان کیا، اور اس واقعے کے کچھ اجزاء ایسے ہیں جن کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا۔ ہم صرف اسی کی بات کریں گے، اسی حصے کی بنیادی طور پر بات کریں گے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ قرآن کریم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کافی عرصہ پہلے کسی جگہ پر شرک کا دورہ تھا، پورا ماحول مشرکانہ بن چکا تھا۔ اللہ کو نہ ماننا، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا یہ بھی اللہ کو نہ ماننے ہی کی طرح ہے۔ ایسے میں اس بستی میں، اس شہر میں اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ہر قیمت پر کوئی بھی قربانی دینی پڑے، ہر قربانی دے کر ہر حالت میں اپنے ایمان اور اپنے نظریے کی حفاظت کرنی۔ یہ نہیں کہ جس طرف کی ہوا چل رہی ہے ادھر ہی چل پڑو، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پیچھے چلنا ہے، ہم نے جدھر کی ہوا ہے ادھر ہی چلنا ہے۔ یہ مضبوط لوگوں کا کام نہیں ہوتا، یہ کمزور لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ نہیں دیکھنا کہ کدھر کی ہوا چل رہی ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کدھر کی چلنی چاہیے۔ کیا ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فائدہ کس میں ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحیح کیا ہے۔ چنانچہ ان کو جب مجبور کیا گیا کہ تم بھی ہماری طرح شرک کا راستہ اختیار کر لو،
تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس طرح کے کسی جبر کو قبول نہیں کریں گے، عزیمت اور مضبوطی کا راستہ اختیار کریں۔ قرآن کریم نے بتایا کہ انہم فتیۃ، یہ کوئی زیادہ عمر کے لوگ نہیں تھے، یہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، یہ اپنے رب پر واقعتاً ایمان رکھتے تھے، اور اس کی برکت سے وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت کی طاقت اور قوت وہ بڑھا دی تھی، ان کی مضبوطی بڑھا دی تھی، ان کا ایمان بڑھا دیا تھا۔ وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، ان کے عزائم مضبوط کر دیے تھے، ان کے ارادے مضبوط کر دیے تھے، ان کو استقامت عطا کر دی تھی، ان کو ہمت ہم نے عطا کر دی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پوری گمراہ بستی جس رخ پر چل رہی تھی اس کے بالکل الٹ چلتے ہوئے انہوں نے برملا سب لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، کہ ہمارا رب ایک ہی ہے، ہمارا رب وہ ہے جس کی آسمانوں پر بھی چلتی ہے، زمینوں پر بھی چلتی ہے، جس کی پوری کائنات پہ چلتی ہے۔ رب جو بھی ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے، ادھورا رب کبھی نہیں ہوتا۔ لوگوں نے رب مانا، بتوں کو رب مانا، چیزوں کو رب مانا، ایسی چیزیں جن کی یا تو کوئی تاثیر ہی نہیں ہے، جن کی چلتی ہی کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان کے بت ایسے ہیں کہ ان پر نظر و نیاز کی جو چیزیں لا کر رکھی ہوتی ہیں اس پر اگر مکھی آ کر بیٹھ جائے تو یہ مکھی اڑا نہیں سکتے۔ اور جن کی چلتی تھی، فرعون کہتا تھا میں بھی انا ربکم الاعلی، میں بھی تمہارا صرف رب نہیں ہوں، بڑا رب ہوں، سب سے بڑا ہوں رب۔ اس کی چلتی تھی، واقعتاً چلتی تھی، بہت زیادہ چلتی تھی۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، بہت مضبوط اقتدار کا مالک تھا، لیکن اس کی جو چلتی تھی وہ بھی ایک محدود دائرے کے اندر چلتی تھی، اور وہاں بھی اللہ نے بار بار دکھایا کہ اس کی نہیں بھی چلتی۔ کبھی اللہ نے طاعون بھیجا، کبھی اللہ نے کوئی اور وبا بھیجی، کبھی اللہ نے کوئی اور مسئلہ پیدا کر دیا، بے بس کر کے دکھایا۔ نمرود بھی کہتا تھا میں خدا ہوں، اور لوگوں نے بھی کہا کہ ہم خدا ہیں۔ کسی نے اپنے اقتدار کی بنیاد پر، کسی نے اپنی بادشاہت کی بنیاد پر، کسی نے اپنے وسائل کی بنیاد پر، کسی نے اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، کسی نے اپنی دولت کی بنیاد پر، لیکن اللہ کے نیک بندوں نے ان کے جواب میں جو باتیں کہی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے جو یہاں اصحاب کہف نے بھی کہی ہے کہ رب ادھورا نہیں ہونا چاہیے، جس کو رب ماننا ہے وہ پورا ہونا چاہیے، ادھورا نہیں ہونا چاہیے۔ فرعون کی چلتی ہے، نمرود کی چلتی ہے، فلاں کی چلتی ہے، فلاں کی چلتی ہے، لیکن ایک محدود دائرے میں چلتی ہے۔ ہم رب اس کو مانیں گے جس کی ہر جگہ چلتی ہے۔
اس کے علاوہ کسی کو ہم رب ماننے کے لیے تیار نہیں. ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جس کی ہر جگہ چلتی ہے، خدائی بھی ہو اور ادھوری بھی ہو، یہ کوئی جوڑ نہیں بنتا، کوئی بات بنتی نہیں. کیونکہ خدائی کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدائی کا تصور کہاں سے آیا؟ خدا ہونا چاہیے، ضرورت ہے خدا کی. خدا کا تصور آیا ہی یہاں سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، تو اس کائنات کو بنانے والا بھی کوئی ہوگا، اس کو چلانے والا بھی کوئی ہوگا. لہذا خدا وہ ہونا چاہیے جس کی ہر جگہ چلے، جس کی کہیں چلتی ہے کہیں نہیں چلتی، وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا کو مانتے ہیں جس سوال کی بنیاد پر، اس سوال سے ہی یہ تصور میچ نہیں کھاتا کہ ہم کسی ایسے کو خدا مانیں جس کی چلتی ہی نہیں ہے، یا کسی ایسے کو خدا مانیں جس کی محدود دائرے میں چلتی ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اسے چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی اور کو خدا کا لقب نہیں دیں گے، بطور خدا کے نہیں پکاریں گے. تم کہو ہمیں بادشاہ مان لو، مان لیں گے. تم کہو ہمیں چودھری مان لو، مان لیں گے. تم کہو ہمیں فن خواہ مان لو، مان لیں گے. تم ہمیں کہو ہمیں فلاں مان لو، مان لیں گے. لیکن تم کہو کہ ہمیں خدا مان لو، نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ بہت غلط بات ہو جائے گی. لقد قلنا اذا شططا، اور یہ کہا کہ یہ کوئی دلیل بات نہیں ہے کہ پوری قوم ادھر کو جا رہی ہے. سچائی کے معاملے میں بندوں کی گنتی نہیں کی جاتی، بلکہ دلیل کو دیکھا جاتا ہے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب ماننا ہے تو اس کے رب ہونے کی کوئی دلیل کیوں نہیں لے آتے؟ یہ کیا دھونس ہوئی کہ اتنے مان رہے ہیں، اتنے مان رہے ہیں، سارے مان رہے ہیں، پوری قوم مان رہی ہے، پوری بستی مان رہی ہے، پورا شہر مان رہا ہے. دلیل لے آؤ، بے شک ایک لے آؤ، اور وہ ہے نہیں کسی کے پاس. اور بات کیا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، اللہ کے معاون، اللہ کے برابر کسی کو کرنا ہے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا کہ اس کو کسی معاون خدا کی ضرورت ہے یا اس کو کسی اور خدا کی ضرورت ہے، اس سے خدائی چل نہیں رہی، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اصحاب کہف کے واقعے کا جو بڑا حصہ ہے، جس کو اگلی آیات میں قرآن نے بیان کیا ہے، وہ ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، کہ انہوں نے اپنی قوم سے جدائی کی راہ اختیار کر لی، تنہائی کی راہ اختیار کی، خلوت کی راہ اختیار کی، الگ تھلگ ہونے کی راہ اختیار کی. لیکن اس طرف آنے سے پہلے قرآن نے ان کا جو کارنامہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے جس سچائی کو سچائی سمجھتے تھے اسے کھول کر بیان کیا، اسے ڈٹ کر بیان کیا. اذ قاموا فقالوا، انہوں نے یہ بات کہہ ڈالی،
اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور قرآن کریم نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ سچائی کو ماننا بھی بڑی بات ہے، لیکن جس سچائی کو آپ مانتے ہیں اس سچائی کو کہنا، کیونکہ جس سچائی کو آپ کہتے رہیں گے کہتے رہیں گے کہتے رہیں گے، آپ کے لیے بھی اس پر کھڑے رہنا آسان ہوگا، دوسرے لوگوں کے لیے بھی آسان ہوگا۔ جس سچائی کو کہنا چھوڑ دیا جائے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہنے کی اہمیت کیا ہے، کہنا کتنا وزن رکھتا ہے، کہنا کتنا ضروری ہے، بولنا کتنا ضروری ہے۔ قرآن نے اصحاب کہف، جو کہ تنہائی اختیار کرنے کی تاریخ کی ایک بہت بڑی مثال ہے، ان کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے بھی ان کے کہنے کا جو کردار ہے، جہاں تک وہ کہنے کے معاملے میں جا سکتے تھے وہ گئے ہیں۔ قرآن نے پہلے اس کو بیان کیا، اس کے بعد پھر ان کے جو تنہائی والا کردار تھا اس کو بیان کیا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔